بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ندا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ندا سعید کا کچن۔ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار وائٹ اسٹو، جو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بہت ہی جھٹپٹ گھر میں ریڈی ہو جاتا ہے۔ اور وائٹ اسٹو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے لینی ہے پیاز۔ تو یہاں پر ہمارا جتنا گوشت اتنی ہم نے یہاں پر پیاز لی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ½ kg گوشت لیا ہے اور ½ kg ہم نے یہاں پر پیاز لی ہے۔ تو اسے ہم اچھا سا کٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاز کو اچھا سا کٹ کر لیا ہے۔ اور اب یہاں پر لے لیں گے ہم ایک برتن، اس کے اندر ہم سب سے پہلے پیاز ایڈ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے، ہم نے یہاں پر بیف کا گوشت لیا ہے اور ہڈی والا گوشت ہے۔ اگر آپ یہاں پر مٹن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، چکن لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو بس یہاں پر ہم اس طریقے سے گوشت کو اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب ایڈ کریں گے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ۔ تو یہاں پر ہم نے لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون۔ اسی کے ساتھ لیں گے کچھ کھڑے مسالے، جس میں ہم نے لیے ہیں 2 سے 3 تیز پتہ، اور اسی کے ساتھ یہاں پر لیے ہم نے ہری الائچی تقریباً 2 سے 3، اور یہاں پر لیے ہم نے بڑی الائچی تقریباً 2، وہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ اور یہاں پر ہم نے لیے 10 سے 15 کالی مرچی، یعنی کہ ½ ٹی اسپون، اور یہاں پر لیے 10 سے 15 ہی لونگ، وہ بھی ½ ٹی اسپون، اور ایک لیا دال چینی کا ٹکڑا، تو یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیا۔ اور یہاں لیے کچھ مسالے، جس میں ہم نے لیا ہے نمک لیا ہے ہم نے ½ ٹی اسپون، یہ حسب ذائقہ، 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون بھنا پسا زیرہ، 1 ٹی اسپون لیا ہے یہاں پر ہم نے کوٹا ہوا دھنیا۔ تو یہاں پر ہم نے کوٹا ہوا دھنیا لیا ہے 1 ٹی اسپون۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور یہاں پر اب ہمیں اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں، کھڑے مسالے، پسے ہوئے مسالے اور ہماری پیاز، یہ اچھا سا مکس ہو جائے۔ تو یہاں پر ہمیں ان کو بہت ہی اچھا سا مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس میں پانی ایڈ کرنا ہے، تو پانی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں تقریباً 2 گلاس یعنی کہ 2 کپ کے برابر اس میں پانی ایڈ کروں گی۔ تو یہاں پر ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے، اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے، اور یہاں پر ہم فلیم آن کر دیں گے۔ تو ملتے ہیں تقریباً 1 گھنٹے بعد۔ تو یہاں پر ہمارے سالن کو پکتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی حد تک کہ پانی جو ہے اس کا خشک ہو چکا ہے، اور ہماری پیاز جو ہے وہ بھی حد تک کہ میلٹ ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے 1 کپ دہی لیا ہے، اور اس میں ایڈ کرنا ہے، دہی کو اچھا سا پھینٹ کر ہی ایڈ کرنا ہے۔ اور اب ہمیں یہاں پر اس کو مکس کر لینا ہے، ہم نے یہاں پر اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں ہمیں آئل ایڈ کرنا ہے، تو آئل بھی ہم یہاں پر تقریباً ½ کپ ہی لیں گے۔ تو یہاں پر آپ آئل کو گرم کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ایسے کچا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہم اسی کے ساتھ یہاں پر ایڈ کریں گے تقریباً 7 سے 8 لال والی گول والی جو مرچی ہوتی ہے، وہ آپ چاہیں تو لمبی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اب ہم اس کو بہت اچھا سا مکس کر لیں گے، اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ تو چلے ملتے ہیں 5 منٹ بعد۔ تو چلے چیک کر لیتے ہیں، یہاں پر ہمیں 5 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے گوشت کو پکتے ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک کہ پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، ہمارے دہی کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے۔ بس اب ہم اس کو یہاں پر 1 سے 2 منٹ اچھا سا بھناؤ کریں گے۔ اس کا اچھا سا مطلب جو پانی تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی خشک ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم ہائی فلیم کر کے اس کو 2 سے 3 منٹ ہی اچھا سا بھونیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا جو اسٹو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو خوشبو کے لیے یہاں پر ڈالیں گے ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون کالی مرچوں کا پاؤڈر۔ تو یہاں پر ہمارا جو اسٹو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر تھوڑی سی ادرک جو ہے باریک باریک کٹ کر کے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے، اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ یہاں پر ہمارا اسٹو جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ تو چلے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں، پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ تو آپ اسے چپاتی کے ساتھ، نان کے ساتھ، یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ تو آپ کو یہ اسٹو کی ریسیپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو اس ریسیپی کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو مزید نئی نئی اور مزیدار ریسیپی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئکن بھی پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ہر ریسیپی کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔